واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر تمہیں ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامی یتیموں میں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، بس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، مثنی دو دو وثلاث تین تین ورباع اور چار چار۔ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم عدل سے انصاف سے پیچھے نہ ہٹو گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ اس آیت کا شان نزول حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ خالق و مالک نے جو فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تم انصاف نہ کر سکو، یہ آیت، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یتیم لڑکیاں گھروں میں پرورش پاتی، والد کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ جاتا، تو جس طرح دوسرے گھر کی لڑکی اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا حق مہر ہوتا ہے، اس کا نان و نفقہ ہوتا ہے، اس کا باقی دیگر حقوق ہوتے ہیں، اس کے ادا نہ کیے جاتے، یتیم لڑکی کے ادا نہ کیے جاتے، یہ گھر کی لڑکی ہے نا، اس کا وہ حق مہر بھی وہ نہیں ہے، اس کا نان و نفقہ بھی وہ نہیں ہے، اخراجات بھی وہ نہیں ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک نے اس آیت کریمہ میں منع فرما دیا کہ اگر تم جو یتیم لڑکی ہے اس کو اس کے حق نہیں دے سکتے یا اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر کسی اور عورت سے آپ نکاح کر لیں، ایک کریں، دو کریں، تین کریں، چار کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر آگے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین، چار چار۔ اور اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاصہ ہے، ہم اس کو یعنی کہ وہ اس طرف نہیں لے کے آئیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک روایت کے مطابق 11 شادیاں ہیں، ایک کے مطابق 13 ہیں، ایک کے مطابق 13 سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاصہ ہے اس کو ہم دوسرے لوگوں پر اپلائی نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 11 کی ہیں تو ہمیں صرف 4 کی اجازت کیوں ہے، یا آپ نے 13 کی ہیں تو ہمیں 4 کی اجازت کیوں ہے۔ مثنی وثلاث ورباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بر صغیر ایشیا کے اندر نا جہاں پہ بہت ساری جہالتیں ہیں، یہاں وہاں پہ یہ بھی ایک جہالت ہے کہ جو دوسری عورت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خواتین کو دین اور اسلام سے دور رکھا گیا۔ جب خواتین دین سے، اسلام سے دور ہیں تو پھر وہ دوسری عورت یا تیسری عورت یا چوتھی عورت وہ گھر میں قبول ہی نہیں کرتی۔ اسلام سے دوری ہے نا، دین سے دوری ہے۔ حالانکہ یہ بر صغیر ایشیا کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں پہ تو اتنی جہالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے دور سے پہلے اگر آپ دیکھیں
تو تب بھی لوگ 10 12 12 15. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، زیادہ احادیث اس پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں. غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو حدیث میں یہ موجود ہے کہ ان کی 10 عورتیں تھیں، 10 شادیاں تھیں ان کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور باقی 6 کو رخصت دے دو، طلاق دے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی وہاں پہ 1 سے زائد شادیاں کرنا اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں. ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم جو ہے نا وہ جہالت کا ہے. ہمارا معاشرہ اتنا جاہل ہے کہ ہم اس بندے پہ یعنی کہ نا وہ بری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں جو دوسری شادی کر لیتا ہے، جو تیسری شادی کرتا ہے اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، چوتھی کرے بری نظر سے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے نکاح کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کفار کے ساتھ ان کے نکاح کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے تو قسم کھا لی کہ ہم نے 1 سے زائد تو کرنی نہیں ہے، 1 ہی ہے. اور لڑکیوں کی عورتوں کی کثرت ہے. امام یہ بہت بڑے مفتی جو گزرے ہیں سعودی عرب کے پچھلے، یہ موجودہ نہیں اس سے جو پہلے تھے، انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود 1 عورت رکھتا ہے وہ گناہ گار ہے. وہ گناہ گار کیوں ہے؟ جب یہ 2 شادیاں کریں گے، 3 شادیاں کریں گے تو ہماری وہ بیٹیاں ہماری وہ بہنیں جو غیر مسلم کے ساتھ کفار کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہیں وہ مجبور نہیں ہوں گی. مثنا و ثلاث و رباع. اور سب سے بڑی جہالت ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے نا وہ 28 30 32 35 سال کا ہوتا ہے تب ہم نے شادی کرنی ہے. اس پہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ بچہ جب 20 22 سال کا ہے اس کا نکاح کرو، اس کی شادی کرو. جب وہ 30 سال کو کراس کرے گا، 35 سال تک جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب جلدی کرو جی، اب اس کا ٹائم ہو گیا. شادی لیٹ کرنا، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، شادی لیٹ کرنا یہ بہت برائیوں کی جڑ ہے. مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا. آگے اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فإن خفتم، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر 1 کر لو. اب اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا. آپ غور کیجئے، بعض لوگ اتنی آیت پڑھ کے نا فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، تو اس آیت کو چھوڑ کے ایک اور آیت پڑھتے ہیں، وہ بھی سورہ نساء کی آگے آ رہی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم ہرگز عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے اگر تم چاہو بھی. اتنی آیت پڑھ کے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور مکمل آیت پڑھیں گے تو انہیں سمجھ، جیسے وہ دوسرے بھائیوں نے کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہاں پڑھ کے اتنا پڑھ کے چھوڑ دیا، آگے نہیں پڑھا انہوں نے. کب نہیں جانا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور یہ آیت کب کی ہے؟ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ بھی شراب پیتے تھے. اب اس کا وہ ہم کھلے عام یا اس کو وہ نہیں کہہ سکتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شراب پی اور نماز جماعت کروائی تو آیات کو غلط پڑھا، تب یہ آیت نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں پہ وقف کرنا لا تقربوا الصلاۃ پہ یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سننے والا ہے اس کو تو سمجھ یہ آئے گی کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، پوری بات کرو گے تو سننے والا جو سامع ہے وہ سمجھے گا کہ آپ نے اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا جب آپ نشے کی حالت میں ہیں۔ اسی لیے جو نا وہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب نیند کا خمار ہوتا ہے نا، نیند کا خمار، جب آپ صحیح معنوں میں بیدار نہیں ہیں تب بھی آپ نماز نہ ادا کریں، جب آپ صحیح معنوں میں بیدار ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں۔ اب غلطی کیا ہوئی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ ہرگز تم عدل اور انصاف نہ کر سکو گے اگر تم چاہو بھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی عورت کی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو چھوڑ ہی دو، دوسری کی طرف بھی آؤ، حقوق برابر کے ہوں۔ اب جو یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ آپ وہ عدل نہ کر سکو گے ہرگز، وہ قلبی میلان کی بات ہو رہی ہے، وہ دل کے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو قلبی معاملہ نا، دل کا معاملہ، اس پہ تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم سے وہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جس کا اختیار ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وقت کا اختیار ہے، ہم وقت برابر کا دیں، خرچہ برابر کا دیں، یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اور جو دل کا معاملہ ہے وہ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آتا ہے نا کہ جو بھی تمہارے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے اللہ ضرور پوچھے گا۔ صحابہ پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ہم نے کیا ہی نہیں، اس کو زبان پہ لائے ہی نہیں، ہمارے دل میں صرف پیدا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہمیں گناہ ملے گا؟ تو پھر قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ نہیں، اس پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ معاف کر دیا ہے جو تمہارے دل کا معاملہ ہے۔ تو ظاہری طور پہ ہمیں ان میں عدل اور انصاف کرنا پڑے گا، وقت کا، خرچے کا، باقی جو دل کا معاملہ ہے یہ اللہ کے سپرد ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹو گے۔ باقی انشاءاللہ اس پہ کل بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔